बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर एतजाज एहसन के डंके बजे हैं और हुकूमती कोशिशों को बड़ा धचका पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमती इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तोशाखाना केस को रिवर्स गियर लगने जा रहा है। जज हुमायूं दिलावर खान, उनको क्या झटका लगेगा, इस पर भी बात करेंगे। इसहाक डार पर शरीफ खानदान और ताकतवरों का एक नया फड्डा पड़ा है। ये खबर कहां से आई है, ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो बड़े अजीब दौराए पर खड़ी है। यानी तमाम सियासतदानों ने, सियासी पार्टियों ने, चूंकि अवाम के अंदर वो नफरत की अलामत बन चुकी हैं। कभी पेट्रोल बम गिराते हैं, कभी बिजली बम गिराते हैं, कभी गैस बम गिराते हैं, कभी जो है वो बाकी शय खुर्दोनोश की महंगाई का बम गिरा रहे हैं। तो अवाम तो इस वक्त तंग है। जो लोगों के जज्बात हैं, वीडियोस के अंदर कुछ ऐसे क्लिप आए हैं लोगों के जज्बात से भरे कि वो चलाए भी नहीं जा सकते। यानी इस वक्त जो हालात हैं, लेकिन अवाम के मफाद के अंदर जहां पर 10 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करना था, इसहाक डार ने 20 कर दिया है। और ये जनाब बहुत पूरी रात सोच विचार के बाद उन्होंने किया है। अब ये इलेक्शन में तो जा नहीं सकते, इलेक्शन मुलतवी होंगे, एक नया आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है। और ये किस तरह का बहरान होगा, इस पर तो हम बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक जो खबर है वो ये है कि एक तो शहबाज शरीफ, उनको अगला इख्तदार जो है वो दिए जाने के बहुत चांसेस है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है उन पर अभी इस हद तक कांटा बरकरार लग रहा है कि जिस तरह वो वजीर आजम नहीं बन सकते, वैसे उनकी मौजें लगी हुई हैं। अगर करप्शन के बावजूद वहां किंग मेकर भी अगर वो पाकिस्तान में बन जाए तो ये भी उनकी बहुत बड़ी फतह है भाई। बजाय जेल में जाने के वक्ती तौर पर वो रिलीफ भी ले सकते हैं। लेकिन ये एक कहानी लाए हैं जी हमारे तारक अजीज साहब है, रोजनामा दुनिया के, ये बीट रिपोर्टर हैं जो है वो रोजनामा दुनिया के। उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ का वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इसरार। IMF की आशीर्वाद भी हासिल, कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे जारी। अब नवाज शरीफ जो है वो ये चाहते हैं कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब उनकी दलील क्या है कि वो लगता है कि उनको अगली चूंकि हुकूमत भी ठेके पर देनी है, तो दरमियान के अंदर कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से जो हमने मुश्किल फैसले किए हैं निगरान हुकूमत उनको रिवर्स कर जाए, या इलेक्शन इतने गैर मामूली ताखीर का शिकार हो जाए कि गेम जो है वो तमाम सियासी जमातों और नून लीग के हाथ से निकल जाए। तो उनका ये कहना है कि ये जो नवाज शरीफ है उनका इसरार है कि वजीर खजाना इसहाक डार जो है उनको निगरान वजीर आजम बनाया जाए। IMF भी ये चाहता है कि पॉलिसी कंटिन्यू रहे। अब ये मुतालबा किससे है भाई? मुतालबा तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। चूंकि इस वक्त तो जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, चूंकि माशाल्लाह आर्मी चीफ साहब के विजन के मुताबिक मुल्क चल रहा है, ये खुद वजीर आजम साहब कह रहे हैं जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो हमारे एस्टैब्लिशमेंट ले रही है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने हाथ पांव काट के आगे खुद दे दिए हुए हैं। तो अब ये एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ उनके दरमियान ये शायद इस मामले के अंदर जो है वो डिस्कशन हो रही हो। लेकिन इसहाक डार ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल इसलिए नहीं होंगे वक्ती तौर पे कि निगरान हुकूमत से क्या काम करवाना है, किस तरह का काम होना है, ये अभी जो है उनको भी पता नहीं है। फिर इलेक्शन, नए मर्दमशुमारी पर, ये सारी चीजें तो अपनी जगह है। लेकिन दो चीजें बड़ी आम हैं जिन पर आज जो है वो डेवलपमेंट हुई है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ तो इन्हें अदालत केस के अंदर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उसके अंदर इस्तिस्ना की दरखास्त दी गई और बताया गया कि इमरान खान साहब ने आज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, तो लिहाजा जो है वो आप इसको जो है वो मुलतवी करें। तो वो इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मान ली है और वो उसको जो है वो डिले कर दिया गया है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई है। और उसके अंदर जो है वो एक तो ये मामला है कि हुमायूं दिलावर खान जो जज हैं उनको बड़ी जल्दी है। आज उन्होंने PTI के जो वकला तहरीक इंसाफ के यानी इमरान खान के वकला जो पेश हुए, खालिद यूसुफ साहब और दीगर, चूंकि ख्वाजा आरफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे और वहां पर जो समाअत हो रही थी, तो यहां पर जब पेश हुए
تو جاج صاحب کو کہا، جاج صاحب نے کہا جی وہ آپ نے لسٹیں دینی ہے پرائیویٹ گواہان کی. تو انہوں نے کہا جی خواجہ عارف صاحب چونکہ سپریم کورٹ میں ہیں تو وہ 12 بجے کے بعد آپ ٹائم رکھ لیں، جب وہ آئیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے آج ہی یہ گواہان پیش کرنے ہیں، آج اگر لسٹ پیش نہ کی تو آپ کا جو ہے وہ یہ حق ختم کر دیا جائے گا. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ 5 تاریخ تک کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شاید نکالنا ہے. اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ 4 گواہان کی جو فہرست ہے وہ پیش کر دی گئی ہے سپریم یعنی توشہ خانہ کے اندر. اب اس کے اندر جو ہے جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان میں موجودہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی شامل ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی لسٹ کے اندر 4 لوگوں کے نام ہیں. اب یہ گواہی دیں گے پرائیویٹ وٹنس کے طور پر. لیکن دوسری طرف جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، چونکہ معاملہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سننا ہے یہی، اور اس کے اندر استدعا یہی ہے کہ یہ جو جج ہے ہمایوں دلاور خان یہ جانبدار ہے. دوسرا حق کے جو سماعت ہے وہ اس عدالت کو ہے ہی نہیں، یہ میاں والی کا کیس ہے، وہاں سے عمران خان جو ہے وہ لڑے ہیں الیکشن. لیکن دوسری طرف جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، چونکہ ان پر بھی عدم اعتماد ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ بھی جانبدار ہیں. بادی نظر میں یہ پورا ایک پینل جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ججز کا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ تک اس کا جو ہے وہ ایک چرچہ ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ چونکہ اسلام آباد میں یہ رکھیں گے، میرے یہ جو ہے وہ ماننا ہے کہ اسلام آباد کا چیف جسٹس کبھی بھی اس کو ناقابل سماعت قرار نہیں دے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جب نچلی عدالت میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو اپیل آئے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. جو سکرپٹ رائٹر ہے انہوں نے یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے کی ہوں گی کہ وہ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کے پاس آئیں گے عدالت میں، تو وہاں سے چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کو جتنا چاہیں لٹکائیں، چونکہ فیصلہ کریں گے تو سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا نا. تو لہذا یہ ایک پورا جو بغیر سکرپٹ ہے وہ عام آدمی کے لیے وہ نظر آتا ہے ممکن ہے آئین اور قانون کی فتح ہو جائے، اور کرنی چاہیے ججز کو. یہ تاثر ختم ہونا چاہیے جو بدقسمتی سے بن گیا ہے. اب دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے. سویلینس کا جو ٹرائل ہے اس معاملے کے اندر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ آپ جو ہے وہ سماعت، بلکہ فیصل صدیقی صاحب ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے یہ دلائل دیے کہ بالکل تمام لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، چونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا ملزم نہیں ہے جس کے جرم نہیں ہے جو سزا موت ہو یا عمر قید ہو. یہ تھوڑی سزاؤں والے معاملے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فوجی عدالتوں کو حق اختیار سماعت ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی فل کورٹ تشکیل دیا جائے. یہ ایک مرتبہ پھر چونکہ فل کورٹ کی استدعا کی گئی، پہلے بھی مسترد ہوئی، لیکن اس پر اعتداد حسن نے گزشتہ روز جب کھل کر گفتگو کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جناب آپ فیصلہ کیجئے. یہ جو اس موقع پر یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دی جائے، یہ تو پھر زیرو سے ٹرائل شروع ہوگا اور پھر ججز اویلیبل نہیں ہوں گے. یہ عام نوعیت کا مقدمہ ہے، سویلین کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اعتزاز احسن نے کل جو کیا اور پھر جو پریس سے بات کی، اور اس سے جو اندازہ ہوا کہ وہ ایک بڑی اگر ناانصافی ہوتی ہے تو وکلاء کی تحریک چلائیں گے. اس کے بعد آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج جو حکومتی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ 6 رکنی بینچ ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ اے ملک. اب انہوں نے یہ سماعت کی ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان سے استفسار کیا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز فیصل صدیقی کی درخواست سنی گئی. جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تمام تر یقین دہانیاں کرائی جا چکی ہیں، زیر حراست تمام افراد کو سہولیات دینے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. لیکن یہ یقین دہانی کیا ہے؟ اب چونکہ کل جو ہے وہ دوسری طرف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے وہ چونکہ یہ تو حکومت چند دن کی مہمان ہے، تو کل کو جتنے لوگ ملٹری کورٹس کے اندر ہیں جن کو اس وقت فوج کی حراست میں ہیں، ان کے انسانی حقوق کو کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر انہوں نے کہا اتنی بڑی سزا نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے تو اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بھائی چھٹیاں ہیں. سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کے خلاف کیس کے اندر فل کورٹ بنانے کی جو استدعا آپ کی مسترد کی جاتی ہے. ججز اویلیبل نہیں ہے، باری باری صاحب نے چھٹیاں کرنی ہے، لہذا جو اس وقت کیس چل رہا ہے
یہی چلتا رہے گا تو یہ ایک اور آخری جو کوشش تھی فل کورٹ بنانے کی، یہ استدعا جو ہے وہ حکومت کی مسترد ہوئی ہے۔ لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ دوسرے معاملے کے اندر ہوئی ہے، جس کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں عمران خان کی ایک درخواست جو ہے وہ آج سنی گئی ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ نہیں دیا اور ٹرائل کورٹ جو ہے دفعہ 342 ضابطہ فوجداری کے تحت عمران خان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیں گے، جبکہ حقی اختیار سماعت ہی نہیں ہے۔ اس پر جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو اصل معاملہ ہے وہ تو ہائی کورٹ میں ہے، ہم نے آپ کو ریسپیکٹ دی، آپ کی درخواست سنی، لیکن جب دیگر ٹرائل کورٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر تو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ اگر کوئی آرڈر دے گا تو ہم دیکھیں گے، لیکن ہم پرسوں کے لیے درخواست رکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ریلیف نہ ملا یا آپ کا بنتا ہوا تو پرسوں اس کی ہم سماعت کر لیں گے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی چونکہ اس کے ساتھ انہوں نے اور خواجہ عرض کو کہا کہ بھئی آپ کا یہ جو ہے چونکہ استدعا ہی نہیں ہے کہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس پر حکم امتناع دیا جائے، تو یہ آپ کی چونکہ درخواست نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو بھی پڑھیں۔ دوبارہ جو ہے اب پرسوں کے لیے سپریم کورٹ نے فکس کر لیا ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی سماعت ہے، اور جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور خان ان کو بھی بڑی جلدی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید اس ٹرائل کے اندر جو ہے وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو فیصلے سے پہلے ہی جو اختیار سماعت کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پرسوں 4 تاریخ کو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ ساری ایک چین ہے اور بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ قانونی معاملات ہو رہے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی بڑے قانونی طور پہ ہوشیار آدمی ہیں، کل وہ کیا ایسی معاملہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی پرسوں کوئی اس کیس کو روک نہ سکے۔ یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، تو اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے اس حوالے سے فیصلہ کن ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پر بھی بات کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔